اس لیے کہ اگر اسلام کام لے لے اور معاوضہ نہ دے تو یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، اور اگر معاوضہ دے دے اور کام نہ لے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ نکمے لوگوں کا مذہب ہوگا۔ لہذا اسلام نے جہاں حق رکھا، حق سے مراد معاوضہ، وہاں فرض اور ذمہ داری یعنی کام بھی رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں نظر آئے گی کہ جہاں حق ہو اور ذمہ داری نہ ہو، یا ذمہ داری ہو اور حق نہ ہو۔ ہم سب پہ سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اتنا حق نہ کسی نبی کا ہے، نہ رسول کا ہے، نہ امام کا ہے، نہ والدین کا ہے، جتنا حق ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا فرض کیا ہے؟ ذمہ داری تو وہ عائد کرے جو مرتبے میں بلند ہو۔ جو مرتبے میں بلند ہوتا ہے وہ اپنے سے کم مرتبے والے پر ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ مثلا ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر، وہ جو سکول کے اندر ٹیچر ہوں گے ان کے اوپر ذمہ داری ادا کرے گا، لیکن اللہ سے بلند و بالا تو درکنار ہمارے مذہب میں، ہمارے عقیدے میں اللہ جیسا ہی کوئی خلق نہیں ہوا۔ بڑا ہونا تو اور بات، برابر تک کوئی اللہ کی ذات جیسا نہیں۔ وہ ذات جس کے بارے میں جس کو پیغمبر خاتم اور افضل کائنات قرار دیا اور فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا، اس کو بھی ہم اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ ہر نماز کی دوسری رکعت میں تشہد میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ زندہ آباد۔ بعد از پیغمبر پوری کائنات میں افضل علی ابن ابی طالب ہیں۔ خود سرور کائنات نے امیر المومنین کے بارے میں واضح لفظوں میں فرمایا علی اعلم امتی، علی میری امت میں سب سے بڑے عالم، علی سب سے بڑے شجاع، علی سب سے بڑے سخی۔ جب ہم ان کے فرامین کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ لہذا خداوند عالم کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ نبی ایک دوسرے جیسے ہو سکتے ہیں، امام ایک دوسرے جیسے ہو سکتے ہیں، خدا جیسا کوئی نہیں۔ تو اب خدا کے اوپر کون ہوگا جو ذمہ داری ادا کرے، عائد کرے؟ تو ذمہ داری کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذمہ داری کسی بلند مرتبے والے کی طرف سے عائد ہوتی ہے، اور ایک ذمہ داری خود اس شخصیت کے اندر جو کمال ہوتا ہے اس کمال کی وجہ سے عائد ہوتی ہے۔ مثلا آپ چلتے پھرتے
کھاتے پیتے رہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عالم دین ہو اور روحانی لباس میں ہو اور بازار میں کھا پی رہا ہو تو شریعت کہتی ہے اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں، اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں۔ بھائی عام بندے کے لیے کھانا صحیح ہے اور ایک عالم دین کے لیے کھانا صحیح نہیں، تو جواب آئے گا اس کے پاس ایک کمال ہے، وہ علم والا کمال ہے، وہ کمال اس پر بہت ساری ایسی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے جو عام آدمیوں پہ نہیں۔ تو اللہ تو خالق کمال ہے، اللہ تو عین کمال ہے، اللہ تو کل کمال ہے، اس نے کچھ اپنے اوپر خود ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ خود فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَهَدَى، خلق کرنا اس کا کام ہے اور خلق کرنے کے بعد ہدایت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اے میرا حبیب میں نے دو کام تیرے ذمے بھی نہیں کیے، تو مجھے محبوب ہے مخلوق میں، لیکن دو کام میں نے تیرے ذمے بھی نہیں کیے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جس کو چاہتا ہے خلق کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے خلق کر دیتا ہے۔ نہ خلق ہونے والے کو اختیار ہے کہ وہ کہے میں پیدا نہیں ہوتا، نہ کسی اور کو اختیار ہے کہ وہ کہے میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو تیرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے کہا تھا یہ کون سا مشکل ہے، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا پولیس کو اطلاع ہوتی، بچہ قتل کر دیا جاتا۔ 27,000 بچے اس جرم میں قتل ہوئے کہ پیدا ہونے والا موسیٰ ہے، اس شک میں قتل ہوئے کہ پیدا ہونے والا موسیٰ ہے۔ نجومیوں نے کہا فرعون کو کہ بوڑھے ویسے مر رہے ہیں، بچوں کو تو مار رہا ہے تو کل حکومت کس پہ کرے گا؟ اس نے کہا اچھا حساب کرو، کوئی سال بتاؤ جس سال موسیٰ نے پیدا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اس سال موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، اگلے سال موسیٰ پیدا ہوگا۔ اس نے کہا اس سال کے بچوں کو زندہ رکھو۔ اب اگر اللہ کی ذات چاہتی تو اسی سال موسیٰ کو پیدا کرتی، لیکن نہیں، جس سال کے بچوں کو زندہ رکھنا تھا اس سال موسیٰ نہیں پیدا ہوئے، ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال کے بچوں کو قتل کرنا تھا اسی سال موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور موسیٰ کی اطلاع بھی تھانے میں چلی گئی، پولیس کے پاس اطلاع بھی چلی گئی کہ یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ موسیٰ کی والدہ نے جب دیکھا کہ پولیس آ گئی ہے بچے کو اٹھا کے تنور میں ڈال دیا۔ موسیٰ کی بہن لکڑیاں لے کے آئی تھی، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ تنور میں کیا ہے، انہوں نے لکڑیاں ڈالی اور آگ لگا دی۔ ادھر پولیس آئی، پولیس نے ساری مخبری جیسے ہوئی تھی تلاشی لی، اور تلاشی لینے کے بعد کہنے لگے مخبری غلط ہوئی ہے، یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب فرعون کہہ رہا تھا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، لفظ قرآن کی ہیں، اس کو بیان اپنے انداز میں مولانا سید صفدر حسین مرحوم فرماتے تھے، وہ بیان کرتے تھے۔ فرعون کہہ رہا تھا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، خالق اکبر فرما رہا تھا زبان حال سے پیدا ہوگا، پیدا ہوگا، تجھے اطلاع بھی ہوگی، تیری پولیس تلاشی کے لیے بھی جائے گی۔ وہ بچہ اگر تیرے گھر میں پلے گا تو اس کی پرورش کرے گا، ماں اس کو دودھ پلائے گی،
تیرے خزانے سے تنخواہ ملے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بھی خدا نہیں۔ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ اب جس غیر نبی کو وحی ہوئی وہ ایک مادر موسیٰ ہے، اللہ کی ذات نے وحی کی، اے مادر موسیٰ تیرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، ایک صندوق بناؤ، اس بچے کو صندوق میں ڈالو، جاؤ دریا کے حوالے کرو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے صندوق بنایا، رات کو گئیں، دریا میں ڈالا۔ اب ماں بچے کو دریا میں ڈالتی ہیں، دریا باہر پھینک دیتا، پھر دریا میں ڈالتی ہیں، دریا باہر پھینک دیتا۔ ایک دفعہ اندر گئیں اور اندر جا کے صندوق چھوڑ کے آئیں۔ ادھر آسیہ زن فرعون سیر کے لیے گئی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا سہیلیوں نے کہ دریا کے اوپر ایک سطح کے اوپر کوئی صندوق آ رہا ہے۔ آسیہ سے کہا کہ یہ صندوق ہے، کہا جاؤ اس کو پکڑو، اس میں کیا ہے؟ اب ادھر سہیلیاں داخل ہوئیں، ادھر صندوق نے رخ موڑا سہیلیوں کی طرف۔ صندوق نزدیک آیا، صندوق کو کھولا، ایک خوبصورت بچہ، وہ بچہ لے کے آئیں، دوڑتی ہوئی خوشی خوشی سے آسیہ سے آ کے کہا کہ یہ بچہ ہے، تیری کوئی اولاد نہیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ آسیہ نے بچہ لیا، فرعون کے پاس آئیں، کہا فرعون ہماری کوئی اولاد نہیں، یہ خوبصورت بچہ دریا سے ملا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ فرعون نے کہا نہیں، یہ وہی ہے جو میرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کرے گا۔ آسیہ نے کہا وہ تو یہاں سے پیدا ہوگا، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آسیہ اور فرعون کا مکالمہ ہوتا رہا، جتنی دیر تک مکالمہ ہوتا رہا، حضرت موسیٰ اپنا انگوٹھا اپنے منہ میں لیے ہوئے بڑے مزے سے چوستے بھی رہے اور آسیہ اور فرعون کا مکالمہ سنتے بھی رہے۔ اور بالآخر ہوا وہ کہ صنف نازک غالب آ گئی، آسیہ نے منوا لیا فرعون سے۔ اب جب فرعون مان گیا تو اب موسیٰ نے رونا شروع کر دیا، اب انگوٹھا نکال لیا، اب رونا شروع کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوا، بچہ ہے، اس کے دودھ کا بندوبست کیا جائے، وہ عورتیں بلائی جائے کہ جو دودھ پلا سکتی ہیں، جو عورت بھی بلائی جاتی۔ موسیٰ نبی دوسری طرف رخ کر لیتے، کوئی عورت بلائی جاتی، کسی کا دودھ قبول نہ کرتے۔ موسیٰ کی بہن آسیہ دربار میں آئیں اور دیکھا کہ بھائی جان تو دربار میں آئے ہوئے ہیں۔ آسیہ سے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میرے محلے میں ایک عورت ہے، میں اس عورت کو لے آؤں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ قبول کر لے۔ آسیہ نے کہا جاؤ جاؤ لے آؤ، پریشانی تھی کہ یہ بچہ ہے، دودھ کسی عورت کا قبول نہیں کر رہا۔ آسیہ گئیں اور ماں سے کہا بھائی جان تو دربار میں آئی ہوئے ہیں۔ ماں آئی، ماں جانتی تھی یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا جانتا تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ ادھر ماں نے اشارہ کیا، ادھر موسیٰ لپک کے ماں کے ہاتھوں پہ آئے اور جو ہی اشارہ کیا ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کا گھر ہے، آسیہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور فرعون کے خزانے سے تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، میرا حبیب خلق کرنا میرا کام ہے، خلق کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ میں جس کو چاہوں، جہاں چاہوں، جب چاہوں، جس حالت میں چاہوں میں پیدا کر کے رہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور خلق کرنے کے بعد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، میرا حبیب خلق کرنا بھی میرے ذمے
اور خلق کرنے کے بعد میں جس کو چاہوں مصطفیٰ بناؤں، میں جس کو چاہوں مرتضیٰ بناؤں، میں جس کو چاہوں مجتبیٰ بناؤں، میں جس کو چاہوں سید الشہداء بناؤں۔ منتخب کرنا بھی میرا کام ہے، کسی کو نبی بنانا، کسی کو رسول بنانا، کسی کو امام بنانا۔ فرمایا یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا کمال میرے اوپر یہ ڈیوٹی عائد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پہ جو بھی جاندار موجود ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ خالق بھی میں ہوں، رب بھی میں ہوں، رزق دینے والا بھی میں ہوں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَهَدَى، فرمایا ہر شے کو پیدا بھی میں نے کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہدایت کا بندوبست بھی میں نے کیا۔ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، فرمایا جو بھی موجود ہے اس کی ہدایت کا میں ذمہ دار ہوں۔ خلق کرنا میرا کام ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سیب کا درخت ہو اور اس کے اوپر کھجور لگی ہوئی ہو؟ یہ کبھی دیکھا آپ نے؟ کھجور کا درخت ہو، اس کے اوپر سیب لگا ہوا ہو۔ سیب کے درخت کو ہدایت ہے کہ یہاں سیب اگنا ہے، کھجور کے درخت کو ہدایت ہے یہاں کھجور لگنی ہے۔ آپ گندم کا دانہ کاشت کریں گے، وہاں گندم اگے گی، جو نہیں اگے گا، اس لیے کہ گندم کے دانے کو ہدایت ہے تو نے گندم رہنا ہے۔ فرمایا پیدا کرنا بھی اس کا کام، اور پیدا کرنے کے بعد ہدایت کرنا بھی اس کا کام۔ فرمایا اس کا اگر سب سے زیادہ ہمارے اوپر اس کا حق ہے تو اس کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ اپنی پوری مخلوق کے رزق کا بندوبست بھی وہی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے رسول، بڑے محبوب، اسرائیل کو دیکھا، اسرائیل آ رہا ہے، فوراً سجدے میں گئے، پروردگارا اس کو واپس کر دے، میرا چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو پروان چڑھا لوں، جب یہ بڑا ہو جائے گا پھر اسرائیل کو بھیجنا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اسرائیل واپس آ جا۔ ہر کسی کو واپس نہیں کرتا، اپنے پیاروں کے بارے میں چاہے تو واپس کر لیتا ہے۔ فرمایا اسرائیل واپس آ جا۔ موسیٰ نبی سے کہا عصا لو، موسیٰ نبی نے عصا لیا، فرمایا جاؤ دریا کے کنارے، دریا کے کنارے آئے، فرمایا پانی میں عصا مارو، موسیٰ نبی نے عصا مارا، پانی دو حصوں میں ہوا، اندر سے ایک چٹان نکلی، فرمایا موسیٰ اس چٹان کے اوپر عصا مارو، موسیٰ نبی نے چٹان پہ عصا مارا، اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں دانہ تھا، فرمایا موسیٰ میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تیرے بچے کو نہیں دوں گا، میں اس کو رزق دے رہا ہوں، اس کو رزق مل رہا ہے، میں تیرے بچے کو رزق نہیں دوں گا۔ اب موسیٰ نے کہا پروردگارہ بھیج اسرائیل کو، میری روح قبض کر لے۔ فرمایا رزق بھی اس کے ذمہ ہے۔ اب خالق اکبر نے سب سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کی، فرمایا میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہاری تربیت کی، میں نے تمہیں رزق دیا، یہ سارا جب میں نے دیا تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اب تمہارا فریضہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانو، جب میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا رب بھی ہوں، میں تمہارا رازق بھی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے میری عبادت کرو۔
حق کو ادا کیا، پھر مخلوق سے عبادت کا سوال کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ عبادت، سلام کرنے کے 4 وجوہات مفسرین نے لکھے ہیں کہ کوئی کسی سے سلام کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ کب مطالبہ کر سکتا ہے؟ جب اس نے کسی پر احسان کیا ہو، کسی پر احسان کیا ہو سلام کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لالچ دیا ہو، لالچ کی وجہ سے سلام کیا جاتا ہے، یا ڈر ہو کہ یہ خان صاحب، چودھری صاحب اگر میں نے ان کا سلام نہ کیا تو یہ اندر کرا دیں گے، ڈر کی وجہ سے سلام کرتا ہے۔ اور یا کسی کا سلام کیا جاتا ہے وہ سلام کے اہل ہوتا ہے۔ ان 4 اسباب، اگر سلام احسان کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو جتنا احسان اللہ کا ہمارے اوپر ہے اتنا کسی کا نہیں۔ جتنے احسانات اس نے کیے پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ ماں کے شکم سے لے کر مرتے دم تک جتنے احسان اس کے ہیں اتنے کسی کے نہیں۔ اور اگر لالچ کی وجہ سے سلام کرنا چاہیے تو جتنا لالچ اس نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا۔ فرمایا میرے بندو اگر میرے بن جاؤ، میرے مطیع ہو جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، آج میرے بن جاؤ، کل جب میدان معاشر میں آؤ گے اس وقت میرا خطاب ہوگا، اے میرا بندہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو میرے اوپر راضی ہے، میں تیرے اوپر راضی ہوں، اب بتا تیری منشا کیا ہے۔ اور جتنا ڈرایا اس نے ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جہنم کی اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور اگر کسی کا سلام اس لیے کیا جائے کہ وہ اس اہل ہے، مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں پروردگارا ما عبدتک طمعا للجنہ، میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، ولا خوفا من النار، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میری عبادت نہ جنت کے لالچ میں، میری عبادت نہ جہنم کے خوف میں۔ پروردگارا میں تیری عبادت کیوں کرتا ہوں؟ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، پروردگارا میں نے کائنات میں نظر دوڑائی، سوائے تیری ذات کے کسی کو لائق عبادت نہ سمجھا، اس لیے علی کی پیشانی تیرے سامنے جھکتی ہے۔ بل وجدتک اہلا للعبادہ، پہلے اپنے حقوق، پہلے حق، بعد میں ذمہ داری۔ انبیاء سے کہا پہلے پتھر کھاؤ، پہلے تبلیغ کرو، زخمی ہو، لوگوں کے تانے برداشت کرو، جب اللہ کا پیغام پہنچ جائے، جب پیغام توحید پہنچ جائے، اب ان سے کہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرو، پھر اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ انبیاء سے
ائمہ سے، اولیاء سے کہا کہ پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرو، اسی طریقے پہ والدین کے اوپر، اولاد کے اوپر فرض قرار دیا کہ وہ ماں باپ کا اتباع کریں، ماں باپ کے تابعداری کریں۔ ماں باپ کے اوپر فرض قرار دیا کہ اولاد کی تربیت کریں، پہلے اولاد کی تربیت کریں، جب ان کی تربیت کر لیں گے اب ان سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، اور جب آپ نے ان کی تربیت کی ہوگی، آپ نے ان کو اچھا انسان بنایا ہوگا، تو اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی تابعداری کریں۔ اولاد کے لیے کہا جب نماز پڑھو یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پہ رحم فرما۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ آیت، یہ دعا ہے، جہاں دعا ہے والدین کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے۔ اس کے الفاظ پہ غور کریں، مجھے بتائیں کہ کیا ایسے والدین نہیں آئے کہ والدین نیک تھے، اولاد بدترین تھی؟ آئے ہیں؟ اور ایسے والدین نہیں آئے جو بدترین تھے اور اولاد نیک تھی؟ اب اگر والدین بدترین ہیں، اب یزید کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے معاویہ، وہ بھی یہ دعا مانگتا ہوگا، وہ کس معنی میں ہوگی؟ جب باپ نافرمان خدا ہو، جب باپ دشمن خدا ہو، تو بیٹا اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں مانگ سکتا۔ والدین نے اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہے تو یقیناً ان کی دعا رحمت کے معنی میں ہوگی۔ صلوات بر محمد والے بہن۔ بہت سارے والدین روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان جب میدان معاشر میں جائے گا، فرشتے اس سے سوال کریں گے کہ تو نے جوانی کہاں گزاری؟ وہ کہے گا میں نے عیش و عشرت میں گزار دی، میں نے لغویات میں گزار دی۔ پروردگارا میں قصوروار نہیں ہوں، میرے والدین قصوروار ہیں، انہوں نے مجھے قرآن سکھایا ہوتا، معصومین کی احادیث سکھائی ہوتی، نماز سکھائی ہوتی، اچھے کام سکھائے ہوتے، انہوں نے مجھے موسیقی سکھائی، میں صبح اٹھتا تھا تو میرے کانوں میں موسیقی کی آواز آتی، میں سوتا تھا تو موسیقی کی آواز ہوتی تھی، میں نے موسیقی یاد کر لی، میں نے گانے یاد کر لیے۔ گانا یاد کرنا مشکل تھا، صادق آل محمد کے فرامین یاد کرنا آسان تھے۔ پروردگارہ میں قصوروار نہیں ہوں، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ عرض کریں گے پروردگارہ میرا ایک سوال ہے،
تیرا کیا سوال ہے؟ پروردگارا میرے ساتھ ان کو بھی بھیج جنہوں نے میری زندگی کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے میری تربیت نہیں کی، مجھے سکھایا نہیں۔ میں شیعہ تھا، میں مومن تھا، میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، نہ مجھے سیرت پیغمبر اکرم بتائی گئی، نہ سیرت معصومین بتائی گئی۔ پروردگارا میرا قصور نہیں ہے، یہ سارا قصور میرے والدین کا ہے۔ جس طرح اولاد والدین کی نافرمان ہونے کی وجہ سے آگ ہونے کے زمرے میں آتی ہے، روایت یہ ہے کئی والدین آگ ہوتی ہیں جو اپنی اولاد سے بے پرواہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اور خصوصاً احادیث معصومین میں آیت اللہ مظاہری نے 1000 حدیث لکھی ہے جو تربیت کے بارے میں ہے۔ 1000 حدیث جو تربیت کے حوالے سے دنیا میں تعلیم عام ہے، ہمارے ہاں بھی اس کا بڑا چرچا ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا پہلے تربیت بعد میں تعلیم۔ تربیت کب سے کرو؟ جب بچہ 5 سال کا ہو جائے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے۔ شریعت نے کہا نہیں، جس دن تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم نے نئی زندگی میں قدم رکھنا ہے، اب ہم نے تنہا نہیں رہنا، آپ نے رفیق حیات کا انتخاب کا ارادہ کیا ہے، اسی دن سوچیں اس سے پیدا ہونے والی اولاد کیسی ہوگی۔ اس لیے کہ اگر میاں اور بیوی با کمال ہوں گے، با ایمان ہوں گے، با تقوی ہوں گے، با علم ہوں گے، صاحب کمال ہوں گے، تو پیدا ہونے والا بچہ قانون وراثت کے تحت ماں سے بھی اثر لے کے آتا ہے، باپ سے بھی اثر لے کے آتا ہے۔ اگر دونوں با کمال ہوں گے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی با کمال ہوگا۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ خود امیر المومنین علم امامت سے جانتے تھے کہ کون سی خاتون ہے جس سے میں شادی کروں تو اس سے میری اولاد بہادر پیدا ہوگی۔ لیکن اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں، عقیل تو علم الانساب کا ماہر ہے، کوئی ایسا بہادر خاندان بتا جس بہادر خاندان کی خاتون سے میں شادی کروں تاکہ اس سے میری بہادر اولاد پیدا ہو۔ میں عرض کروں گا مولا آپ کے لیے کوئی خاتون تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کا بچہ فقط آپ ہی کا اثر لے کے آئے تو یقیناً با کمال ہوگا۔ اس کا جواب جنگ صفین میں دیا، اس کا جواب جنگ صفین میں دیا کہ جب محمد ابن حنفیہ کو بھیجا، اور محمد حنفیہ بڑے نیک ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے شجاع ہیں، محمد حنفیہ کے قدم رک گئے۔ پوچھا محمد کیوں رک گئے ہو؟ کہا بابا تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر سارا میرا اثر ہوتا تو تیرے قدم نہ رک دے۔ تو مولا امیر نے کہا لہذا کہا دونوں با کمال ہوں، خاتون بھی با کمال ہو، شوہر بھی با کمال ہو، اس سے پیدا ہونے والی اولاد
باکمال ہوگی۔ اس کو سورہ الرحمن کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ فرمایا جب دو سمندر ملتے ہیں، جب دو سمندر ملتے ہیں، ان سمندروں سے مراد پانی کے سمندر نہیں، جب دو کمال کے سمندر ملتے ہیں، علم کے سمندر ملتے ہیں، عبادت کے سمندر ملتے ہیں، شجاعت کے سمندر ملتے ہیں، طہارت کے سمندر ملتے ہیں، سخاوت کے سمندر ملتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں ان دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ ہے، لولو والمرجان سے مراد حسن و حسین ہیں۔ ماں باپ باکمال تھے، لہذا پیدا ہونے والی اولاد بھی باکمال تھی۔ اسی لیے ایک پروفیسر ایک مذہب اہل بیت کا مبلغ سلام عقیدت پیش کرتا ہے، میرا سلام ہو اس کچے گھر کو جس جیسا کائنات میں کوئی گھر نہ تھا۔ ہے کچا، پتھروں کا بنا ہوا، گارے سے بنا ہوا، مٹی سے بنا ہوا، لیکن روحانی اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا گھر نہیں۔ گھر بنتا ہے میاں اور بیوی سے، گھر کے دو رکن میاں اور بیوی ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت آدم سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک کوئی ایسا گھر بتاؤ جس گھر میں دونوں رکن معصوم ہو، شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصومہ ہو۔ 1,24,000 انبیاء آئے، انبیاء سارے معصوم تھے، لیکن زوجہ کوئی معصومہ نہیں۔ نیک ہونا اور ہے، جنتی ہونا اور ہے، وفادار ہونا اور ہے، لیکن معصومہ ہونا اور ہے۔ پوری کائنات میں، عالم نسواں میں دو معصومہ آئی ہیں، کوئی تیسری نہیں معصوم۔ خود قرآن میں ایک حضرت مریم، ایک حضرت زہرا، دو کے علاوہ کوئی معصومہ نہیں۔ اور یہاں ایک جملہ عرض کیے جاتا ہوں، حضرت مریم کے لیے طہارہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین ایک مرتبہ طہارت کا لفظ استعمال ہوا، مریم کے لیے ایک مرتبہ، حضرت زہرا کے لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت زہرا کے لیے 2 مرتبہ استعمال ہوا، حضرت مریم کے لیے 1 مرتبہ، حضرت زہرا کے لیے 2 مرتبہ۔ آپ اپنے ماحول میں کہتے ہیں 1 ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جن کی طہارت کا 1 مرتبہ تذکرہ تھا ان سے 1 معصوم پیدا ہوا،
جن کی طہارت کا 2 مرتبہ تذکرہ تھا، ان کی اولاد سے 11 معصوم پیدا ہوئے۔ ہمارا سلام ہو اس کچے گھر کو جو روحانی اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ جس میں باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، بیٹے بھی معصوم اور بیٹیاں محفوظ عن الخطا۔ نص قرآنی کا لحاظ کرتے ہوئے جواب دے رہا ہوں، بیٹے نص قرآنی سے معصوم، بیٹیاں بنا پر واقعات محفوظ عن الخطا۔ اتنا عظیم گھر، کیونکہ ماں باپ با کمال تھے، اس لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی با کمال تھے۔ اور اسی طرح تربیت بھی کی خاتون جنت نے، اپنے بیٹوں کی بھی اور اپنی بیٹیوں کی بھی۔ امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کی، بیٹا حسن اگر باپ کے قاتل سے بھی سلوک کرنی پڑے تو کر لینا۔ جو میدان میں آتا ہے وہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا نا، اگر اس کو موقع ملتا اس سے بھی سلوک کرنی پڑے تو کر لینا۔ اور سید الشہداء کی تربیت کی، بیٹا اگر اللہ کے دین کے لیے خون کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اگر تیری قربانی کے بغیر اللہ کا دین نہ بچ سکتا ہو اپنی قربانی دے دینا، اپنے اعزہ و اقارب کی قربانی دے دینا۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، ہر جنرل جنگ کے موقع پر اپنی فوج بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، فوج میں اضافہ کرتا ہے، چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں، لیکن کربلا کا راہبر و امام فوج میں اضافہ نہیں کر رہا، ہر منزل پہ کہہ رہا ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ میں زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھوں گا، اور آج رات جو ہے وہ 7ویں محرم کی رات ہے۔ مشہور یہ ہے نا کہ 7ویں کو پانی بند ہوا ہے، آج بچوں کے پاس خیموں میں پانی ہے۔ 6 محرم ہے نا، 6 محرم کو تو پانی تھا، 7ویں کو بند ہوا ہے، ہر منزل پہ کہہ رہا ہے۔ شب عاشور کو تمام اصحاب کو بلایا، اصحاب کو جمع کیا، فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں بیعت کا قلادہ تمہاری گردنوں سے اتار لیتا ہوں، اور اتنی دور چلے جاؤ، کل جب میں استغاثہ کروں میرے استغاثے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، چلے جاؤ۔ اور پھر امام نے ایک اور جملہ بھی کہا، اکیلے نہیں، بے شک بنی ہاشم میں سے ایک ایک کا بازو پکڑو اور ساتھ لے جاؤ، یہ تمہارے نہیں، یہ میرے خون کے دشمن ہیں، جب میں شہید ہو جاؤں گا ان کو تم سے کوئی سروکار نہ ہوگی۔ خدا شاہد ہے، یہ تعداد میں تو 72 تھے، کائنات کا خلاصہ تھے، پوری کائنات کا خلاصہ تھے۔ عبادت پروردگار میں، اطاعت امام میں، کردار کی پاکیزگی میں ایک ایک کھڑے ہو کے کہتا ہے۔ سب سے پہلے ابو الفضل عباس کھڑے ہوئے، مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پھر کوئی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کہتے ہیں ہم مارے جائیں گے، 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا آپ کہتے ہیں ہم مارے جائیں گے، 1000 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے،
میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ امام نے دعا کی، اپنے صحابہ کو دعائے خیر دی۔ مہذب خاندان کا بیٹا تھا، جب بڑے باتیں کرتے رہے خاموش بیٹھا رہا۔ جب بڑوں کی باری ختم ہو گئی ایک کونے سے کھڑا ہوا، عمر جس کی 11 یا 13 سال ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے چچا جان آپ کہہ رہے ہیں کل جو رہے گا وہ مارا جائے گا، مجھے یہ تو بتائیں انا فی من یقتل، کیا شہداء کی لسٹ میں قاسم کا نام بھی ہے؟ چچا جان یہ تو بتائیں کیا میں قاسم کل میرا نام بھی ہے شہداء کی لسٹ میں؟ امام نے جواب نہیں دیا قاسم تیرا نام ہے یا نہیں۔ امام نے فرمایا یا بنی کیف الموت عندک، قاسم موت کو کیسے سمجھتے ہو؟ دنیا موت کا ذائقہ کڑوا سمجھتی ہے، یہ اہل بیت کا بچہ ہے۔ عرض کرتا ہے چچا احلا من العسل، موت مجھ سے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ کہا بیٹا قاسم شہداء کی لسٹ میں تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس عزادارو اپنا نام سنا خوش ہو گیا، علی اصغر کا نام سنا قاسم تڑپ گیا۔ چچا جان کیا فوج اشقیا خیموں میں آ جائے گی؟ گویا قاسم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ فوج اشقیا خیموں میں آئے گی۔ میں کہوں گا میرے مخدوم اور اس وقت تیری روح پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور جب شمر فوج کا دستہ لے کے آیا اور نیزوں سے چادریں اتارنی شروع کی، امام نے فرمایا نہیں میں علی اصغر کو پانی پلانے جاؤں گا، میں علی اصغر کو پانی پلانے جاؤں گا۔ عزادارو 10ویں کا دن ہوا، قربانی کا دفتر کھل گیا۔ اصحاب نے رات کو میٹنگ کی تھی، جب تک ہم موجود ہیں بنی ہاشم میں سے کوئی فرد میدان میں نہیں جانا چاہیے، ہم نہیں جانے دیں گے جب تک اصحاب موجود ہیں۔ اصحاب نے سب سے پہلے قربانی دی، پھر باری باری بنی ہاشم قربانی دینے لگے۔ اتنی دیر میں قاسم خیموں سے تیار ہو کے چچا کے پاس آیا۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، بیان کرنے والے آپ کے سامنے کو روایات بیان کرتے ہیں۔ علی اکبر آئے، انہوں نے اجازت لی، امام نے یہ جواب دیا۔ امام نے کسی شہید کے جواب دینے میں اتنا تأمل نہیں کیا جتنا قاسم کو اجازت دینے میں تأمل کیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا شہزادہ آیا، امام نے بازو پھیلائے، قاسم کو گلے لگایا، چچا اور بھتیجا اتنے روئے کہ خاک کے اوپر گر گئے، خاک کے اوپر گر گئے۔ اٹھے، قاسم ہے منتیں کر رہا ہے، چچا مجھے موت کی اجازت دے دے۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا یقبل یدیہ ورجلہ، قاسم کبھی چچا کے پاؤں کا بوسہ لیتے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور منتیں کرتے، چچا مجھے میدان کی اجازت دے دے۔ قاسم کو اجازت مل گئی۔ کتنا کم سن ہے قاسم، کتنا کم سن ہے، گھوڑے پہ خود سوار نہیں ہو سکتا، گھوڑے پہ خود سوار نہیں ہو سکتا۔ امامہ بدوایا، تات العنق بنائی، ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں، کوئی جسم پہ زرہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مولا اپنے بھتیجے کو بھیج رہے ہو، کوئی زرہ تو پہنا دیجئے۔ جواب آئے گا قاسم کے قد کے برابر کوئی زرہ نہیں میرے پاس۔ قاسم کو اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ اب قاسم گئے میدان جنگ میں، قاسم نے جنگ کی۔ عزادارو امام کسی کے انتظار میں اس طرح نہ تھے، گھوڑا سامنے کھڑا ہے، امام نے لگام پکڑی ہوئی ہے، قاسم حملہ کر رہے ہیں، ملائین کو فنار کر رہے ہیں۔
قاسم کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اپنے تسمے کو درست کرنے لگے، ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا۔ اب مظلوم کربلا گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو دوڑایا اور قاسم کے قاتل پہ حملہ کیا، اس کا ہاتھ کٹا، عزادارو جنگ لگ گئی، 200 سوار ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، اندر سے آواز آ رہی تھی، چچا میں کچلا جا رہا ہوں، چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میں کچلا جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا گئے، دھول اٹھی، مظلوم کربلا نے دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور کہا میرے لال، اور تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں تیری مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ قاسم کو اٹھایا، لاش کو سینے کے ساتھ لگایا، قدم زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ عزادارو مجلس ختم، گریہ ہو گیا، اللہ آپ کا گریہ قبول کرے، اس گریہ کے صدقے میں اللہ مولانا اخلاق حسین شیرازی کو صحت کاملہ عطا کرے۔ بس ایک جملہ سن لو، قاسم کو لے کے آئے جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، دوسری طرف قاسم کا لاشا، حسین دونوں لاشوں کے درمیان اس طرح بیٹھے، اور جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے میں رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے میں رکھا، سر بلند کر کے کہا واہ غربتا، واہ غربتا، انا للہ و انا